السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سندرس اليوم الدرس الرابع عشر بإذن الله. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لیسن نمبر 14 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 14 کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں، اہم چیزیں ہم کو پڑھنی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک مرتبہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں یہ ضمیر منفصل انت، مخاطب کے لیے تو ایک مرد، انت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ سنگولر کے لیے پڑھا ہے، جیسے ہمارے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے تو ہم اس کو مخاطب کر کے سیکنڈ پرسن انت رجل، تو آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم کو یہ پلورل کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ہم کیا استعمال کریں گے، وہ چیز ہم کو سیکھنی ہے۔ تو انت، انت کی جمع کیا ہے، انتم، ٹھیک ہے۔ ولا انتم عابدون ما عبد، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ضمیر متصل پڑھے تھے، کاف المخاطبہ اتحاد ضمیر، کتابوں کا، آپ کی کتاب، قلموں کا، آپ کی پین، بیتو کا، آپ کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا سنگل کے لیے، واحد کے لیے، ہمیں کسی ایک کو کہنا ہے تو ہم کہیں گے آپ کا گھر، تو ہم بیتو کا، آپ کی قلم، قلموں کا، آپ کی کتاب، کتابوں کا۔ لیکن ہمیں یعنی جو یہ ضمیر کاف ضمیر ہے، اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے، تو اس کی جمع کیا آئے گی، کم، کیا آئے گی، کم۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، کم، ٹھیک ہے۔ کا کی جمع، کا مخاطب کی جمع کم ہے، اور انت کی جمع انتم میں پلورل۔ اس کے بعد انا، جو ہم کہتے ہیں میں، ٹھیک ہے، انا، میں، تو ہم نے پڑھا کہ ہم سیکھے انا رجل، میں آدمی ہوں، انا مدرس، میں مدرس ہوں، انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں، انا طبیبۃ، میں ڈاکٹر ہوں۔ اور انا یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم مذکر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، وہ بھی ایک ایسا انا ولد، اور ایک بچی بھی کہہ سکتی ہے انا بنت، دونوں کے۔ اب ہمیں اس کی جمع، انا کی جمع کیا ہے، انا کی جمع ہے نحن، کیا جمع ہے، نحن، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ انا طالب، میں طالب علم ہوں، نحن طلاب، ہم سب طالب علم ہیں، انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں، نحن طالبۃ، ہم طالبہ ہیں۔ تو جو یہ ہے یہ بہت ہے، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ والے جو ہیں یہ مذکر ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، کا انت بھی، ٹھیک ہے، انت بھی اور انتم بھی، اور یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے استعمال ہوگا انتی، سنگولر کے لیے انتی، ٹھیک ہے، اور جمع کیا استعمال ہوگی، انتنا، انتنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگی، کی، اور جمع کے لیے کیا استعمال ہوگی، کننا، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، میں نے آپ کو ایسے بتا دیا۔ اور جو یہ انا نحن، یہ بہت ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس یا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا متکلم، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کتابی، میری کتاب، قلمی، میری پین، قلم سوتی، میری ٹوپی، لحیتی، میری داڑھی، ثوبی، میرا کپڑا، بیتی، میرا گھر۔ تو ہم نے یہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ یا اب یا کی جمع کیا آئے گی، وہ بھی ہمیں اس لیسن کے اندر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں اس لیسن کے اندر کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو یا کی جمع آئے گی نا، جیسے ہم نے کہا بیتی، میرا گھر، تو اب جب کہ ہمارا گھر تو بیتونا، قلمی، میری قلم، قلمونا، ہماری قلم، مدرستی، میرا مدرسہ، مدرستونا، ہمارا مدرسہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یا کی جو جمع ہے وہ کیا آئے گی، نہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ور فعل پر، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک فعل پڑھا اس سے پہلے، ذہبت، تو گیا، ٹھیک ہے، تو ایک مر گیا سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اب یہاں پہ ہمیں جمع، ہمیں یہ کہنا ہے کہ تم سب گئے، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، تو اس کیا آئے گا، ذہبتم،
ذهبتم تم سب گئے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا, یہ جو ذہب یہ ہم نے ایسے ہی رہنے دے دیا, ادھر تا کے اوپر ضمہ دے کے میم ساکن بڑھا دیا, تو کیا ہو گیا ذہبتم, یہ جمع کا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مذکر کے لیے ہے. اور مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ذہبتی تو ایک عورت گئی, ذہبتن تم سب عورتیں گئی. یہ چیز ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ذہبتو میں گیا, ذہبتو میں گیا ہم پڑھے. ٹھیک ہے, رجعتو میں لوٹا, خرجتو میں نکلا. تو ابھی یہ سنگولر واحد متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے. ابھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم سب گئے, تو ہم کیا استعمال کریں گے, ذہبنا. ذہبنا با کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے, با ساکن پہلے سے اور آخر میں نام بڑھا دیں گے, تو یہ کیا ہو جائے گا, ہو جائے گا ذہبنا. ذہبنا ہم سب گئے. اس کے بعد ایک لفظ ہم کو پڑھنا ہے ایو. ایو کس, کون سا, کس سے, اس کا معنی ہوتا ہے مطلب کہ یہ جیسے عبارت رہے گی اس اعتبار سے ہم سمجھیں گے کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے. تو ایو کون سا, کس سے, کس, یہ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون سا, کون سی. ایو کی اب میں پہلے ہم کو معنی, اس کا معنی ہے کون سا, کون سی وغیرہ. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ایو جو ہے یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف کیا ہوگا, مضاف ہوگا, جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایو جو ہے اپنے بعد والے اسم کی طرف کیا ہوگا, مضاف ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں ایو طالب. اب یہ ایو مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف, طالب کی طرف. طالب مضاف ہے. ایو طالب خرج, کون سا اسٹوڈنٹ نکلا, کون سا اسٹوڈنٹ نکلا, تو ہمیں ایو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے العلم العجمی, علم کے نام, عجمی نام ہم کو پڑھنے ہیں. عجمی نام یعنی وہ نام جو عربی زبان میں نہیں ہے, غیر عربی زبان میں ہے. جیسے ہم پڑھیں گے کچھ نام, جیسے ابراہیم. ٹھیک ہے, یہ عربی نہیں ہے, عجمی ہے. ٹھیک ہے, عبران. تو یہاں اس کے عجمی نام کے بارے میں اس کی تفصیلات ہم لیسن نمبر, آخری جو لیسن ہے اس کا اس کے اندر پڑھیں گے. غیر منصرف ہے, ان کے اوپر کیا ہے, تنوین نہیں آئے گی. ابراہیم, ولیم, ایڈورڈ, اس طرح کے اور نام آئیں گے. مطلب ہے کہ بات چیت شروع کی جاتی ہے سلام کے ذریعے سے, سلام کے ذریعے سے. تو فتیہ نے کہا السلام علیکم. فتیہ مطلب نوجوان, فتن کی جمع ہے الفتیہ. تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القحف آج جن لوگوں نے پڑھی ہوگی, اللہ تعالیٰ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ جمع, کیونکہ وہ دو سے زیادہ تھے. تو الفتیہ, تو فتیہ نے کہا, نوجوانوں نے کہا السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو حامد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو. احد الفتیتی, احد مطلب کوئی, جیسے ہم قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے, احد الفتیتی, الفتیہ مطلب نوجوان, جمع فتن. احد الفتیتی, ان نوجوانوں میں سے کسی ایک نے, یعنی وہ نوجوانوں میں سے کوئی ایک بات کرنے لگا, اس نے کہا کیف حالک یا عمی, کیف کیسا ہے, حالک آپ کا حال, یا عمی اے میری چچا, اے میری چچا آپ کا کیا حال ہے. تو حامد نے کہا انا بخیر, میں خیریت سے ہوں, میں خیریت سے ہوں. والحمد للہ, اور اللہ کا شکر ہے, اور اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, ابھی اوپر آپ دیکھیے کیف حالک, ٹھیک, کا ضمیر استعمال کی گئی مخاطب کی, کا مخاطب واحد کے لیے آپ کا حال کیسا ہے, کیونکہ مخاطب واحد تھا, سنگولر تھا. تو حامد نے جواب دیا کہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. اب حامد جن کی خیریت پوچھ رہا ہے وہ دو سے زیادہ ہیں, نوجوان کی جماعت ہے. تو آپ نے کہا کیف حالکم, آپ سب لوگ کیسے ہیں, آپ سب کیسے ہیں. تو یہاں پہ ک کی جو جمع ہے وہ کیا ہے, کم, یہ ہم کو سیکھنا ہے. پھر احدہم, ٹھیک ہے, احدہم ان میں سے ایک نے, کن نوجوانوں میں سے کسی ایک نے جو ہے مطلب کہا. اور یہ احدہم, احدکم تم میں سے کسی ایک نے, احدہم ان میں سے کسی ایک نے. ٹھیک ہے,
کہا نحن ابناء الدکتور موسیٰ، نحن ہم، ابناء الدکتور موسیٰ ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. تو حامد نے کہا اہلاً وسہلاً ومرحباً. اہلاً وسہلاً ومرحباً. اہلاً، ٹھیک ہے، اہلاً جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، ہمارے پاس کوئی مہمان آیا تو ہم کہتے ہیں خوش آمدید، ویلکم وغیرہ. تو اس طریقے سے عربی زبان کے عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. عرب جو استقبال کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے اہلاً وسہلاً ومرحباً. اس کی یہ جملے کی میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بورڈ پہ تفصیل لکھ کے بتاؤں گا کہ یہ اتیت اہلاً وسہلاً وغیرہ، لیکن شارٹ میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ویلکم، خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحباً، خوش آمدید، ویلکم. ابوکم، ابو ابا، کم تمہارے، کی پھر یہاں پہ جمع لائے کم، تمہارے ابا صدیقی میرے دوست ہیں، تمہارے ابا میرے دوست ہیں. اینا کہاں ہے، عمکم تمہارے چچا، کم یہاں کا کی جو ہے جمع. اینا عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا عیسیٰ کہاں ہیں. اینا عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں. احدہم، ان میں سے ایک نے کہا ہوا مریض، وہ بیمار ہے، ہوا مریض، وہ بیمار ہیں. ہوا الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ہوا وہ الآن ابھی فی المستشفى ہاسپٹل میں ہیں. تو حامد نے کہا شفاہ اللہ، اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو شفا دے. شفا ہو اس کو اللہ یعنی اللہ اس کو شفا دے. من هذه الطفلہ، یہ بچی کون ہے، من کون، هذه یہ الطفلہ بچی، هذه اس میں اشارہ مؤنث لیکن طفلہ مؤنث ہے. من هذه الطفلہ، یہ بچی کون ہے، التي معکم جو تمہارے ساتھ ہے. اس میں موصول الذی مذکر کے لیے، اور ہم پڑھ دیں کہ التي مؤنث کے لیے. تو طفلہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے اس میں موصول التي استعمال کیے. من هذه الطفلہ، یہ بچی کون ہے، التي جو، مع ساتھ، کم تمہارے جو تمہارے ساتھ ہے. من هذه الطفلہ، یہ بچی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے. احدہم، ان میں سے ایک نے کہا ہی اختنا، یہ ہماری بہن ہے. یہ یا اگر یعنی وہ سنگل ہوتا کیا کہتا ہے، یہ اختی، وہ میری بہن ہے، لیکن کیونکہ وہ سب کی بہن تھی تو یہاں پہ جمع کا استعمال کیا کہ ہی اختنا، وہ ہماری بہن ہے. تو یا کی جو جمع ہے وہ نا، ہی اختنا، وہ ہماری بہن ہے. احدہم، ان میں سے ایک نے کہا مسمہا، اس کا نام کیا ہے. اگر مذکر ہوتا تو کیا سوال ہوتا، مسمہو، اس کا نام کیا ہے، لیکن مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ضمیر لائے وہ کیا لائے، ہاں. مسمہا، اس کا نام کیا ہے. احدہم، ان میں سے ایک نے کہا اسمہا، اسم نام، ہاں اس کا لیلا، لیلا اس کا نام لیلا ہے. پھر حامد نے سوال کیا این بیتکم الجدید، این کہاں، بیت گھر، کم تمہارا یعنی تم سب کا، الجدید یعنی نیا. این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے. این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا بیتنا، یہ بیتی، اس سے پہلے ہم پڑھے تھے بیتی میرا گھر، اب یہاں پہ بیتنا ہمارا گھر. بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر، بیتنا بیت گھر، نا ہمارا، الجدید نیا، ہمارا نیا گھر، قریب قریب ہے، من المطار ایئرپورٹ سے، من مطلب سے اور المطار مطلب ایئرپورٹ. مطار ایئرپورٹ یعنی اڑان بڑھنے کی جگہ، اسی لیے فلائٹ کو کیا کہا جاتا ہے، طائرہ. فلائٹ کو کیا کہا جاتا ہے، جو ہے الطائرہ کہا جاتا ہے. بیتکم الجدید، ٹھیک ہے، جدید نہیں، این بیتکم الجدید.
اس کے بعد ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ صفت ہے، صفت الجدید. تو احدہم ان میں سے ایک نے کہا بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے. تو حامد نے کہا انتم، انت کی جمع انتم، انتم کیا تم سب فی المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں ہو، انتم فی المدرسۃ الثانویۃ کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں ہو. احدہم ان میں سے ایک نے کہا لا نہیں، نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی میں ہیں. انا کی جمع نحن، انا بالجامعۃ میں یونیورسٹی میں ہوں، نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی میں، کیونکہ وہ نوجوان زیادہ تھے تو انہوں نے نحن استعمال کیا نا، نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی میں ہیں. انا میں فی کلیۃ الہندسۃ، فی کلیۃ الہندسۃ، کلیہ مطلب فیکلٹی کالج، ہندسہ انجینئرنگ، ہندسہ انجینئرنگ، فی کلیۃ الہندسۃ میں انجینئرنگ کالج میں ہوں، ٹھیک ہے، میں انجینئرنگ کالج میں ہوں. ومحمود فی کلیۃ الطب اور محمود میڈیکل کالج میں ہے. طب میڈیکل اسی سے طبیب کہ کلیۃ الطب میڈیکل کالج، ٹھیک ہے. وابراہیم، اب یہاں ابراہیم یہ کیا ہے، علم ہے، نام ہے عجمی، یعنی عربی نہیں ہے، یہ غیر منصرف، اس کی پر تنوین نہیں ہے. ہم ابراہیم نہیں کہہ سکتے، قرآن آپ کہیں بھی پڑھیں گے قرآن میں آپ کو کہیں بھی ابراہیم پہ تنوین نہیں ملے گی. وہ ابراہیم اور ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ، فی کلیۃ الشریعۃ کالج آف شریعہ میں، یعنی جو جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر. وہ ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ اور ابراہیم کالج آف شریعہ میں ہے. وہ یوسف یہ بھی کیا ہے، علم ہے اور عجمی ہے، اس لیے غیر منصرف، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے. وَيُوسُفُ فِي كُلِّيَّةِ التِّجَارَةِ اور یوسف کامرس کالج میں، کلیت التجارہ، یہ کلیہ میں فیکلٹی، التجارہ کامرس بزنس کے، جس میں بزنس وغیرہ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. پھر یہاں پہ حامد اور محمود کے درمیان بات ہونے لگی. حامد نے کہا من کون، ذالک وہ، الفتى نوجوان، الذی جو، فی میں، سیارہ کار، کم تمہاری. من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری کار میں ہے. تمہاری مطلب تم سب کی، کم استعمال کیا گیا. من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری کار میں ہے. تو محمود نے کہا ہوا وہ، زمیلی میرا کلاس میٹ ہے. زمیل کلاس میٹ، زمیلی میرا کلاس میٹ، زمیلوں کا آپ کا کلاس میٹ، زمیلونا ہمارا کلاس میٹ. ہوا زمیلی وہ میرا کلاس میٹ ہے. تو حامد نے کہا من این ہوا، من این ہوا وہ کہاں سے ہے. تو محمود نے کہا ہوا من انگلترا، ہوا من انگلترا وہ انگلینڈ سے ہے، وہ انگلینڈ سے ہے. تو حامد نے سوال کیا مسمہ، اس کا کیا نام ہے. تو محمود نے کہا اسمہ ولیم، اسمہ ولیم اس کا نام ولیم ہے. یہاں پہ ولیم نہیں ہو سکتا، کیوں، کیونکہ یہ عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ غیر منصرف، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گا. اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے. تو حامد نے سوال کیا امسلم ہوا، کیا ہوا وہ مسلم، مسلم کیا وہ مسلم ہے. تو محمود نے کہا لا نہیں، ہوا نصرانی، وہ نصرانی ہے، کرسچن ہے. ابوہ اس کے ابا، استادی میرے استاد ہیں. ابوہ اس کے ابا، استادی میرے استاد ہیں، میرے ٹیچر ہیں. اسمہ الدکتور ادوردو، اسمہ اس کا نام دکتور ادورد ہے. ایڈورڈ جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں، کیونکہ ڈالنی آتی ہے ادوردو. یہاں پہ بھی ادورد کیا ہے، عجمی نام ہے، علم ہے اور عجمی نام ہے، تو اس لیے تنوین نہیں آئی. تو پھر کہا ہداہم اللہ الی الاسلام، ہدا ہدایت،
ہما ان دونوں کو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہدایت دے، الی الاسلام اسلام کی طرف، ہداہما اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، ان دونوں کی رہنمائی فرمائے، الی الاسلام اسلام کی طرف۔ پھر حامد نے سوال کیا اذهبتم، ذہب تک کی جمع ذہبتم، اذهبتم کیا تم سب گئے، الی المستشفى ہاسپٹل، لزیارتی زیارت کے لیے، کس کی، عمکم تمہارے چچا، الیوم آج، اذهبتم الی المستشفى لزیارت عمکم الیوم، کیا تم سب آج اپنے چچا کی زیارت کے لیے گئے، یعنی ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے؟ تو یوسف نے کہا نعم ہاں، ذهبنا ہم گئے تھے، کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا آپ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، یہ پاسٹ ٹینس کا فائدہ دیتا ہے، تو جو مطلب کام کا ذکر کرتا ہے جو کام پہلے ہو چکا ہو ماضی میں، تو نعم ہاں، ذهبنا ہم کیا ہے، ہم گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایکسرسائز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ ایکسرسائز بعد کل حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی ایکسرسائز ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ من انتم، تم کون ہو، ٹھیک ہے، من انتم تم کون ہو۔ اب جو ہے ہمیں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس میں جواب دینا ہے، آپ کو کیا جواب دینا ہے، آپ لوگ کون ہو، تو آپ کچھ بھی، نحن طلاب، نحن طالبات، نحن مسلمون، جو بھی آپ کو جواب دینا آپ جواب دینا ہے۔ این بیتکم، تم سب کا گھر کہاں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لیسن سے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ مر ربکم، تم سب کا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری جو ایکسرسائز ہے، اس پوری ایکسرسائز کے اندر ک کی جمع کم کو استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ من انتم، تم سب کون ہو، یہاں پہ انت کی جمع انتم استعمال کی گئی۔ اس کے بعد این بیتکم، تمہارا گھر کہاں، یہاں پہ ک کی جمع کم استعمال کی گئی۔ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے، یہاں پہ بھی کیا استعمال کی گئی، ک کی جمع کم۔ ما لغتکم، تم سب کی زبان کیا ہے۔ این مدرستکم، تم سب کا مدرسہ کہاں ہے۔ انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو۔ افی بیتکم، کیا تمہارے گھر میں، کیا تم سب کے گھر میں حدیقۃ، باغیچہ ہے، گارڈن ہے۔ اعندکم سیارۃ، کیا تمہارے پاس کار ہے، ٹھیک ہے۔ این مدرسکم، تمہارے ٹیچر کہاں ہیں۔ انتم مدرسون، کیا تم سب ٹیچر ہو۔ یہاں پہ آپ کو ایک تو جو ہے انت کی جمع انتم اور دوسرا ک کی جمع کم، اس کو استعمال کر کے بتایا گیا ہے، تو آپ کو یہ جملہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد کی جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھواتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تیسری ایکسرسائز ہے اضف الاسماء الآتیۃ الی الضمائر کما هو موضح فی المثال۔ اضف الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کی اضافت کیجئے، الی الضمائر، ضمائر کی طرف، پروناؤن کی طرف، کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ اگزامپل کے اندر واضح ہے۔ یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک لفظ ایگزامپل شیخ نے آپ کو دے کے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، میں پھر بورڈ پہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس ہے بیتن، ٹھیک ہے، بیتن کو آپ کو ایک لفظ، آپ کو کوئی بھی لفظ دیا اس کا آپ کو یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، جیسے شیخ نے ایک ک کی جمع کم استعمال کی، دوسرا یا کی جمع نہ استعمال کی، ٹھیک ہے، یا تو بیتکم تم سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر، یہ آپ کو ایک ایگزامپل شیخ نے دے دی۔ اب آپ کو پورے جتنے جملے ہیں یہ سب جملے آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، صدیقن ہے، ایک ورڈ صدیقن، صدیقن، صدیقکم، صدیقنا، لغتن، لغتکم، لغتنا، ٹھیک ہے، ایسے آپ لوگ کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد
جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کے اندر آپ کو پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم. اور 5ویں ایکسرسائز ہے. 5ویں ایکسرسائز کے اندر کیا کیا گیا ہے کہ 5ویں ایکسرسائز کے اندر جو علم عجمی یعنی نام جو عجمی نام ہے ان کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، چاہے وہ شہروں کے نام ہوں، چاہے وہ ملکوں کے نام ہوں، چاہے وہ مردوں کے نام ہوں. ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی تو اس کی پریکٹس ہمیں کرائی جا رہی ہے. ولیم، ایڈورڈ، لندن، باریس، پاکستان، استنبول، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایوب، سلیمان، داود، یونس، ادریس، جبرائیل، میکائیل، فرعون، یہ سب ان کسی کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی. اور اس طرح کے اور بھی نام، یہ کچھ اگزامپل شیخ نے آپ کے سامنے دی. اور اس کے بعد جو آپ کے پاس 6 نمبر ایکسرسائز ہے، 6 نمبر ایکسرسائز کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اقرأ المثال، اگزامپل کو پڑھیے. ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، ثم حول، پھر چینج کیجئے آنے والے جملوں کو، آنے والے سینٹینس کو، مثلہ، اسی کی طرح، ٹھیک ہے. ایک جو ہے آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، اس کے اندر جو فعل ہے وہ واحد ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو آپ کو جمع مذکر حاضر میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ یہی استعمال کیا گیا ہے، یعنی مذکر ہی استعمال کیا گیا، تو پھر آپ کو صرف چینج کرنا ہے. جیسے پہلی مثال آپ کے اوپر ہے، آپ کے پاس ہے، انت ذهبت الى المدرسة، انت ذهبت الى المدرسة، تم مدرسہ گئے، انت ذهبت، تم گئے، الى المدرسة، مدرسہ کی طرف. اب ہمیں اس کو جمع بنانا ہے، تو جمع جب ہم بنائیں گے تو ہم انت کو کیا کر دیں گے، انتم، اور ذهبت کو کر دیں گے ذهبتم، انتم ذهبتم الى المدرسة، ٹھیک ہے. اسی پیٹرن کے اوپر آپ کو پوری ساری جو ہے وہ بنانی ہے، ٹھیک ہے. آپ انت کو جمع کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو فعل ہے، فعل کو بھی آپ جو ہے جمع بنا دیں گے، تو آپ کی پوری جو ہے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہم کیسے سمجھیں گے کہ انت ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم جو شیخ نے دیکھیے تا کے اوپر جو فتحہ دیا ہوا ہے، زبر دیا ہوا ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انت ہے. اگر تا ساکن ہوتا، تا کے نیچے کسرہ ہوتا تو ہم اس کو انتے پڑھتے، تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا. تو اس طریقے سے ہم فرق کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بورڈ پہ. اس کے بعد الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. الحفید، الحفید، حفید کہتے ہیں ابن الابنی او ابن البنتی، ابن الابنی او ابن البنتی، بیٹے کے بیٹے کو یا بیٹی کے بیٹے کو، جس کو ہمارے یہاں پوتا نواسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے، پلورل آتی ہے حفدتن، حفدتن. اس کے بعد آپ کے سامنے لفظ ہے الکلیۃ، الکلی یا کالج، اور اس کی جمع آتی ہے کلیاتن، ٹھیک ہے. جیسے کلیت الطب میڈیکل کالج، کلیت الشرعیہ شریعہ شرعی کالج، کلیت الہندسۃ انجینئرنگ کالج، کلیت التجارت کامرس کالج. الدستور، دستور مطلب قانون، رول، ٹھیک ہے. جیسے ہم یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہمارا دستور ہے، یعنی ہمارا رول ہے، ہمارا قانون ہے، الدستور. الاخ، بھائی، اور اس کی جمع آتی ہے اخوتن، بھائی، و اخوان، دونوں جماعت کی آتی ہے، اخوتن بھی اور اخوان بھی. اور اس کے بعد ہے اہلن و سہلن و مرحبن، ٹھیک ہے. تو اس کا شارٹ میں جو معنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ویلکم، خوش آمدید. الیونان، یونان ایک ملک کا نام ہے، کنٹری کا نام ہے. نصرانی، نصرانی کرسچن، اس کی جمع آتی ہے نصارا، نصارا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی استعمال کیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. تو یہ سبق زیادہ مشکل نہیں، الحمدللہ آسان ہے. اب یہاں پہ ہم یہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ابھی میں نے جو کرنی ہے، میں ایک مرتبہ بورڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے حل کرنی ہے. اس کے بعد جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسکرین آف کریں ابھی. انت کی جمع انتم، ٹھیک ہے.
اور ک کی جمع کم. ٹھیک ہے, باقی ہم کو جواب دینا. پہلی ایکسرسائز کے اندر یہ چیز ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیتکم, ربکم, رسولکم. ٹھیک ہے, یعنی اس کے آگے ہم لگا دیں گے تمہارا جمع کے لیے, اور یہ ہوگا انتم, تم سب. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے, ڈی اٹیچ ہے, اور یہ والی جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور جو دوسری ایکسرسائز ہے, دوسری ایکسرسائز کے اندر جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے, وہ دوسری ایکسرسائز کے اندر جو اہم چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے, میں ایک مطلب بورڈ پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیز اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ایک چیز ہم کو سکھائی گئی جو ہم نے یہ پڑھا, میں نے یہ بوائلے لکھا انا, انا کی جمع نحنو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں, ہم نے کہا انا طالب, میں اسٹوڈنٹ ہوں, نحن طلاب, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ ایک تو نحنو کو ہمیں استعمال کرنا بتایا گیا ہے, جیسے پہلی مثال کے اندر نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا, دوسری جو چیز دوسرا جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے, یا جو ہم نے پڑھا یا کی جمع نام. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا دینی, میرا دین. ٹھیک ہے, میرا دین, دیننا, ہمارا دین. ٹھیک ہے, عملی, میرا عمل, اعمالنا, ہمارا عمل. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو انتم اور کم, جو یہ والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, انتم اور کم, یہ بھی اس کی بھی پریکٹس کے اندر کرائی گئی ہے, باقی اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ والا نحنو نا اور انتم کم, اس کے اندر سب بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری ایکسرسائز ہے, تیسری ایکسرسائز شاید آپ لوگ میں کوئی اگر نہیں سمجھا تو آپ دھیان دیں. تیسری ایکسرسائز کے اندر کیا کیا ہے, شیخ نے مثال کے طور پر آپ کو ایک جملہ دیا ہے, ایک جملہ دیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے ہم ایک جملہ آپ کو جو دیا ہے, اس میں سے ہم ایک جملہ لیتے ہیں, لغتن, لغتن لینگویج, زبان. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لیا. ابھی ہم اس کو ہمیں کیا یوز کیا کرنا ہے, اس کا استعمال ہمیں ضمائر کی طرف کرنا ہے. ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم اسم ہے ہمارے پاس, اسم کی اضافت کرو ضمیر, ضمائر کی طرف, پرونام کی طرف. ضمائر کون سی ہیں, ضمائر ہمارے پاس دو ہیں, ایک ہے کم اور دوسری ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب ہم لغت کی ضمیر, لغت کی یہ لغت اسم کی جب اضافت کریں گے کم کی طرف تو کیا ہو جائے گا, لغاتکم, تم سب کی زبان. اور جب ہم نا کی طرف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, لغاتنا, ہماری زبان. ٹھیک ہے, دوسرا ایک اور لفظ اسی میں ہم لوگ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس اس میں ایک لفظ ہے اختن. کیا ہے, اختن. ٹھیک ہے, اختن بہن, بہن. ٹھیک ہے, سسٹر. ابھی ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے کم میں اور نا میں, یعنی اخت یہ اسم ہے, اس اسم کو ہمیں استعمال کرنا ہے کم ضمیر کی طرف اور نا کی طرف. تو پہلے ہم کہیں گے اختکم, تمہاری بہن, اختنا, ہماری بہن. ٹھیک ہے, ایسے آپ کو پورے جملے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد والی جو ایکسرسائز ہے جس کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے پڑھو, اس کے اندر آپ کو ایو, جو ہم پہلے پڑھے, میں نے آپ کو بورڈ پہ بتایا, پہلے ایو کا یوز بتایا گیا کہ ایو کیسے یوز ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایو یومن ھذا, آج کون سا دن ہے. ٹھیک ہے, اور ایو کے بعد جو اسم رہے گا وہ کیا رہے گا, وہ مضاف رہے گا. جیسے ہم نے کہا ایو یومن, ایو یومن ھذا. ٹھیک ہے, اب یہاں ایو مضاف ہے, یومن کی طرف, یومن کیا ہے, مضاف الیہ. ایو یومن ھذا, یہ کون سا دن ہے, یہ آج کون سا دن ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا جواب ہم نے کیا دیا, ہم نے جواب دیا ھذا یوم السبت, یہ سنیچر کا دن ہے, یہ سیٹرڈے ہے, یوم السبت سیٹرڈے. ٹھیک ہے, یوم السبت سیٹرڈے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے استعمال کرنا ایو کا. اور اس کے بعد پھر جو جملے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. پھر ایکسرسائز جو 5 ہے, ایکسرسائز 5 کے اندر آپ کو کیا کہا ہے کہ العلم
علم مطلب نام، ٹھیک ہے، علم مطلب نام، یہ مطلب نام ہوتا ہے کہ جگہ کا، آدمی کا، عورت کا، کوئی. اور عجمی کہتے ہیں عربی کے علاوہ، عربی کو چھوڑ کے، عربی کو چھوڑ کے جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عجمی. کیا کہتے ہیں؟ عجمی. تو یہ ہمارا نان عربک. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس میں بہت سارے نام دیے گئے، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کی جو تفصیلات ہے ڈپروٹیکٹ وہ ہم انشاءاللہ لاسٹ والے لیسن کے اندر پڑھیں گے اس بک کے لحاظ. لیکن ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اسماعیل، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور اسی طریقے کسرہ بھی نہیں آئے گا، نہ کسرہ آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے اس کے اوپر. یا تو اس کے اوپر فتحہ آئے گا یا تو ضمہ آئے گا. ضمہ کب آئے گا؟ حالت رفع میں. اور کسرہ یعنی فتحہ کب آئے گا؟ فتحہ آئے گا حالت نصب اور حالت جر میں. حالت نصب اور حالت جر میں وہ تفصیلات ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے اس میں. تو یہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب ایک تو یہ ہے کہ یہ نام ہے، ٹھیک ہے، نیم ہے، نیم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، نان عربک نیم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے سامنے ولیم ہے، ولیم، ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ولیم، غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. تو ابھی ہم نہ ہی ہم ولیم کہہ سکتے ہیں. تو صحیح کیا رہے گا؟ حالت رفع میں رہے گا ولیم، حالت نصب اور جر میں رہے گا ولیم، ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہ ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. جو نبیوں کے نام ہے نا، نبیوں کے جتنے بھی نام ہیں، 7 نام کے علاوہ سارے نام جو ہے غیر منصرف ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. اور ان میں سے کون سے ایسے نام ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آئے، جن کے اوپر تنوین آئے گی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو محمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس پہ تنوین آئے گی، ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منصرف ہے کیونکہ یہ عربی ہے، یہ عربی نام ہے، عجمی نہیں ہے. اس کے بعد نبیوں کے وہ نام جو 3 لیٹر والے ہیں، جو 3 لیٹر جس میں 3 حروف ہیں، اور تیسرے میں سے جو بیچ والا ہے، درمیان والا، وہ ساکن ہو. جیسے ہمارے پاس ہے نوح، ٹھیک ہے. تو یہ 3 ورڈ ہے، 1 2 3. تو یہ بیچ والا کیا ہے؟ مڈل والا کیا ہے؟ ساکن ہے. تو نوح. ایسے لوط، ٹھیک ہے، ایسے یہ انبیاء کے محمد، نوح، لوط. اور انبیاء کا نام جو غیر منصرف، انبیاء کا نام جو منصرف ہے، صالح، ٹھیک ہے، اور شعیب، ہاں، اور ہود، ٹھیک ہے، اور ایک اور ہے شیت، شیت علیہ السلام. اس کے علاوہ نبیوں کے جتنے نام ہیں اس نام کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. یہ آپ کو رول یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو نوٹس میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے لیے جو اہم جو فعل کی مشق کرائی جا رہی ہے آپ کو، ورب کی، اس کی طرف آپ کو دھیان دینا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ذہبت، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے سامنے کوئی آدمی ہے، ہم اس کے مطلب ایک ہی ہے، مخاطب جو ہے وہ ایک ہے، سنگولر ہے. تو ہم اس سے انت ذہبت، ہم کہتے ہیں انت ذہبت الی المدرسۃ، کیا تم مدرسہ گئے؟ انت ذہبت الی المدرسۃ، تم مدرسہ گئے تھے، ٹھیک ہے. انت ذہبت الی السوق، تم مارکیٹ گئے، تم مارکیٹ گئے تھے. تو یہاں یہ جو ہمارے سامنے ذہبت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سنگولر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب، سیکنڈ پرسن کا جگہ. لیکن ابھی ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے آخری ایکسرسائز ہے، اس کے اندر فعل واحد مذکر کو جمع میں، پلورل میں کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو سکھایا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے سامنے اس میں ہم لکھتے ہیں ایک جو ہے مثال لیتے ہیں، لاسٹ والی ہے لماذا. یہ ورڈ بھی یوز ہوا ہے، لماذا. ماذا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لی آ گیا تو مطلب کیوں، ٹھیک ہے.
ماذا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لی اس کے آگے لگا دیے تو یہ ہو جاتا ہے لماذا کیوں، وائی کیوں. ٹھیک ہے، تو لماذا خرجت من الفصل، لماذا کیوں، خرجت تم نکلے. اگر یہاں تا کے نیچے کسرہ رہتا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ سیکنڈ پرسن کا واحد مؤنث لیڈیز کے لیے، فیمیل کے لیے ہو جاتا. خرجتی تم کیوں نکلی کلاس سے. تو ہم کو پتا کیا، ہم یہاں پہ یہ ہم کو پتا کیسے چلے گا، جملے کے اعتبار سے ہمیں پتا چلے گا کہ مخاطب کس کو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مخاطب کیا ہے، آخر میں جو یہ نا یا ولدو، ٹھیک ہے، یا ولد اے لڑکے. تو اب ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تا کے اوپر زبر آئے گا. اگر یہاں پہ ہوتا بنتو، ٹھیک ہے، ولدو کی جگہ ہوتا بنتو، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ لیڈیز کی. لماذا خرجت من الفصل یا بنت، تو یہ ہم کو جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مطلب کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مخاطب مذکر ہے تو مذکر، مخاطب مؤنث ہے تو مؤنث، اور تا کے نیچے ہم کسر لائیں گے. اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو یہ خرج ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں جو ہے چینج کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ولد ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ولد ہے اس کا تو شیخ نے آپ کو بک میں دیا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اب آپ اس کو کچھ نہیں، اب یہ پورا سیم ایسے ہی لکھنا ہے، آپ کو صرف یہاں پہ چینجز کرنا ہے. آپ کو کہنا ہے خرجتم، خرجتم، لماذا خرجتم، تم سب کیوں نکلے کلاس سے. یا اولادو اے بچوں، یا اولادو یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کام کرنا ہے. ایک اور مثال ہم اس میں سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کہ این کہاں، ذہبت تو گیا، ذہبت تو گیا. اب ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہاں ذہبت ہے. اب آگے والا جملہ دیکھیں، آگے جملہ کیا ہے، یا اخی اے میرے بھائی. تو اب یہاں ہم کو پتا چلا کہ یہ کیا ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. اگر یہاں پہ ہوتا یا اختی تو ہم اس کو کیا کہتے، ذہبتی استعمال کرتے. این ذہبت یا اخی، اب ہم کو چینج کیا کرنا ہے، ایک تو ہم کو ذہبہ کو چینج کرنا، دوسرا یا اخی. تو یہاں اخی جو ہے یہ بک میں آپ کو دیا گیا ہے جمع کیا، آپ کو صرف یہ چینج کرنا. آپ کہیں گے ذہبتم،